झपटना اور پھر جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کوشش کی جائے، ہمت کی جائے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، بڑا کام کرنے والا ہے، بہت ساری ڈیوٹیاں ذمہ داریاں پوری کرنے والی۔ میرے عزیز، دوڑ کر کوشش کر کے جلدی سے جلدی اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کیا جائے نیکی سے۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں اسی سے متصل اور بھی کرنی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اسلام نے نیکی کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا ہے۔ اپنے ہی گھر والوں کو رزق حلال کما کے کھلانا بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسلام نے اس کا دامن وسیع کر دیا ہے۔ کسی کا جنازہ پڑھنا ایک قرات کے برابر اجر بیان کیا نبی پاک علیہ السلام، اور حضور نے فرمایا تو صرف تیمارداری کر کے آیا ہے، بیمار کی بیمار پرسی، لیکن جب بھی کسی بندے سے معاملہ کرنا ہے بیچ میں اللہ کی ذات کو رکھنا، رشتہ دار سمجھ کے نہیں جانا، سیاسی معاملہ سمجھ کے نہیں جانا، رضا الہی کے لیے جانا۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب تو تیمارداری کر کے آتا ہے تو یوں سمجھ لے اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، تو غوطہ لگا کے آیا۔ نیکی کے دامن کو وسیع کر دیا، مفہوم میں وسعت پیدا کر دی۔ خیر کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اسے نہ چھوڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کچھ نہیں نہ کر سکتا تو جب تیرا بھائی تجھ سے ملاقات کرے تو مسکرا کے ملاقات ہی کر لیا کر۔ آج کل یہ بھی نہیں کرتے لوگ، مسکرا کے ملاقات بھی، لہجہ نہیں ہے خیر جمع کرنے والا۔ مزاجوں میں تیزی سے شکوہ آیا، تیزی سے، یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا، شکایت، یہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ شکوے کرتے ہیں طبیعت اتنی زیادہ بے چین، یار آج کل کام کوئی نہیں، لوگ پیسے ہی نہیں دیتے، بددیانتی بڑی ہو گئی ہے، حالات ہی بڑے خراب ہیں، حکمران کچھ نہیں کرتے، مولوی صحیح بات ہی نہیں بتاتے، فلانا بندہ فلانی جگہ چلا گیا، اتنے شکوے۔ وہ شکووں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ بے چین رہنے لگتا ہے، غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کسی کو بھی مخلص سمجھنا۔ جتنا مرضی بندہ اللہ کے قریب رہنے والا ہو اور بڑا ہی مخلص ہو، اس نے اپنی نیت کو جتنی مرضی تطہیر دے رکھی ہو، آپ کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں اس کے بارے میں تذکرہ کر لیں، کسی بندے کو آپ ڈسکس کر لیں، لوگ کسی کو مخلص سمجھنے کو تیار ہیں۔ کیوں کہ معاشرے کے اندر خیر کٹھی کرنے کا، نیکی میں آگے بڑھنے کا چلن نہیں رہا۔ مادہ پرستی اور دنیا داری کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی کتنے ہی اچھے خیر کے لباس میں ملبوس ہو، اس کے بارے میں بدگمانی ہے کہ بندہ بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی دنیاوی مقاصد رکھتا ہوگا۔ لازمی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لوگ خیر سے دور ہو گئے۔ اچھی سوچیں، اچھے نظریات اور اچھے ترک پر جد و جہد، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جہاں بھی نیکی ملے، جہاں بھی، اگر ایک پتھر آپ سے اٹھایا جا سکتا ہے گلی سے تو وہ آپ کسی اور کے حصے میں نہ آنے دیں، کوشش کریں میرے حصے میں ہی آئے۔ وہ آپ دیکھیں نا، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ تعمیر ہو رہی تو فرماتے ہیں حضور بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، ہم بھی لاتے تھے، تو جب ہم نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں آپ دے دیں، ہم اٹھاتے ہیں، تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے تم نے زیادہ اجر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے نہیں ضرورت اجر لینے کی۔ آپ اس پہلو کو، دین کے اس پہلو کو سمجھیں کہ نبی امتی جو بھی نیکی کرے گا نا، کوئی بھی امتی کوئی بھی خیر کا کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جس نے نیکی کی طرف لگایا ہو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ محبوب کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، حضور نے لگایا نا سب لوگوں کو نیکی، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ساری خیر حضور کے دامن کرم کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور نبی پاک علیہ السلام، تینوں کے حصے میں ایک سواری آئی تھی جب بدر کی طرف جا رہے تھے۔ تینوں کے حصے میں ایک سواری آئی، کیونکہ سواریاں کم تھیں اور سوار زیادہ تھے تو تین آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی۔ تو اب اسلام چونکہ
اپنے حسن کے اعتبار سے بڑی نرمی رکھتا ہے، شائستگی رکھتا ہے، جانور کے تکلیف کا بھی احساس کرتا ہے، تو فرمایا تینوں اکٹھے سواری پہ سوار نہ ہوں، دو سوار ہو جائیں، ایک پیدل چلے، زیادہ سے زیادہ دو۔ تو اب ظاہر ہے ایک آدمی کو پیدل چلنا تھا، پہلے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے مولا علی سوار تھے، جناب ابو لبابہ یا کوئی اور صحابی تھے وہ پیدل چل رہے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلنے لگے لگام تھام کے، اور وہ ساتھ بیٹھ گئے۔ اب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی باری میں نیچے تشریف لے آئے، تو دونوں حضرات نے دست بستہ، اور خدا معاف کرے کچھ شائبہ بھی کر سکتا ہے کہ انہوں نے صرف کہا ہوگا نہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں، دل کی گہرائیوں سے صدقے واری جا کے، جان قربان کر کے، دل نذرانہ بنا کے عرض کی حضور کریم مہربانی فرمائے ہمارے تو مقدر جاگ گئے، کیا آپ سواری پہ بیٹھے، اور حضور آپ پیدل کیوں چلیں، آپ بیٹھے نا، ہم چل رہے ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے نہ تو تم دونوں میں مجھ سے طاقت زیادہ ہے کہ تم پیدل چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا، اور فرمایا نہ ایسی کوئی بات ہے کہ تمہیں رب سے اجر چاہیے اور مجھے نہیں چاہیے، فرمایا طاقت بھی مجھ میں زیادہ ہے اور میں بھی اپنے رب سے اجر لینا چاہتا ہوں، اور یہ خیر حصے میں آ رہی ہے، بدر میں یہ خیر حصے میں آ رہی ہے کہ پیدل چلنے کا موقع مل رہا ہے، تو کیوں چھوڑیں؟ ایک جنگ دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد، اور پھر اس پر یہ کہ کفر کا سر توڑنے کا جذبہ اور حق کے واضح کرنے کا موقع، ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر پیدل چلنے کا بھی تھوڑا موقع مل جائے تو اور خیر ہاتھ آئے گی۔ تو فرمایا اس خیر کو بھی چھوڑنا، جو بھی خیر کا کام ہاتھ میں آئے اسے چھوڑا۔ ہم نہ نیکیوں کے معاملے میں اس طرح کا جذبہ نہیں پیدا کر پا رہے اپنے دلوں کے اندر، خیر کے کاموں میں اس طرح کا جذبہ، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔